اسرائیل نے حالیہ حملوں میں ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ان حملوں میں کوئی بھی تنصیب مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ لیکن اب اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی سب سے اہم جوہری سائٹ فردو کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ اس کی مدد کرے۔ اسرائیل فردو نیوکلیئر سائٹ کو کیوں نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور اس کی نیوکلیئر سائٹس کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہلے بات کر لیتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات کی۔ ایک اندازے کے مطابق ایران میں 1200 سے زائد جوہری تنصیبات ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، جیسے یورینیم کی افزودگی، ریسرچ اور یورینیم پروسیسنگ کے لیے۔ لیکن یورینیم افزودگی کی 2 بڑی تنصیبات نیتنز اور فردو ہیں۔ فردو نیوکلیئر سائٹ کو ایران کے جوہری پروگرام کا دل سمجھا جاتا ہے، جہاں اطلاعات کے مطابق ایران کا زیادہ تر افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یہ ایک زیر زمین خفیہ نیوکلیئر تنصیب ہے جو پہاڑ کے اندر 80 سے 100 میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ اتنی گہرائی میں واقع ہونے کی وجہ سے اسرائیل اسے فضائی حملے سے تباہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ڈیزائن بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اسرائیل اپنے ہتھیاروں سے فردو پلانٹ کو نقصان تک نہیں پہنچا سکتا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو کسی راکٹ یا میزائل سے فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنا ناممکن ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر فردو نیوکلیئر سائٹ فعال رہتی ہے تو ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس تک صرف امریکہ کے سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم ہی پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے تو اسرائیل کے پاس بھی بنکر بسٹر بم ہیں، لیکن وہ فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اسرائیل کو فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے کے لیے ہیوی بنکر بسٹر بموں کی ضرورت پڑے گی، جو امریکہ کے پاس ہیں۔ کئی رپورٹس موجود ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ فردو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کرنے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ اسرائیل اپنے لیے اس جوہری تنصیب کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسری جانب فردو نیوکلیئر سائٹ کی حفاظت کے لیے ایران نے اس کے اطراف دفاعی سسٹم نصب کر رکھا ہے تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں اسے ناکام بنایا جا سکے۔